تو وہ تو مواقع قبولیت تھے، یعنی 13 موقع ایسے تھے جس میں دعا قبول ہوتے ہیں۔ اب میں آپ کے سامنے اوقات قبولیت، یعنی ایسے وقت جس میں دعا قبول ہوتی ہے، وہ 7 ہے۔ ایک تو عرفے کا دن، میں نے بتایا تھا، ایک ہوتا عرفہ، کہتے ہیں عرفات ایک میدان ہے، وقوف عرفہ، وہاں پر جو لوگ حج کرنے جاتے ہیں، حج کے ارکان میں سے ایک رکن یہ ہوتا ہے کہ عرفات کے میدان میں ٹھہرنا، جسے وقوف عرفہ کہتے ہیں۔ اور ملکوں میں بقرعید کے، اور یہ ہوتا 9 ذی الحجہ، اور ملکوں میں جو 9 ذی الحجہ بقرعید سے ایک دن پہلے، کیونکہ ہر ملک کی تاریخ اس کے حق میں، ہر ملک کا چاند اس کے حق میں معتبر ہوگا، دوسرے ملک کا چاند معتبر نہیں ہوگا۔ تو 9 تاریخ یعنی بقرعید سے ایک دن پہلے کا جو دن ہوتا ہے، یوم عرفہ جسے کہتے ہیں، یہ بھی قبولیت دعا کے وقتوں میں سے شام ایک وقت ہے۔ اب بعض لوگ کہتے ہیں عرفہ کی فاتحہ، عرفے کی فاتحہ کیا ہے؟ یہ اپنی طرف سے بنائے ہوا دین۔ عرفے کی فاتحہ عموماً لوگ یہ کہتے ہیں کسی کا انتقال ہو جائے شعبان کے مہینے میں، یعنی شب برات میں یا کنڈوں میں، اور رمضان سے پہلے پہلے اس کے 40 دن نہ ہو رہے ہوں، بلکہ رمضان میں 40 دن پورے ہو رہے ہو، تو یہ کہا جاتا ہے کہ عرفے کی فاتحہ دلا دو، کیونکہ رمضان میں لوگ یہ سمجھتے ہیں فاتحہ دلانا ہی درست نہیں ہے۔ عجیب لوگوں کے، بہرحال اس کو عرفے کی فاتحہ کہتے ہیں، اس کا کوئی ثبوت حدیث اور قرآن میں نہیں۔ دوسرا، رمضان مبارک کا پورا مہینہ ہی قبولیت دعا کے وقتوں میں سے ہے، جمعے کا پورا دن، کیونکہ اس جمعے کے دن پوری ایک کوئی گھڑی قبولیت دعا کی ہے، وہ کب ہے یہ معلوم نہیں۔ بعض لوگوں نے کہا عصر سے لے کے مغرب تک، بعض لوگوں نے کہا امام خطبہ دینے کے لیے جب کھڑے ہوتے ہیں اور ایک خطبہ دے کر بیٹھتے ہیں، اور تو اس بیٹھنے کے درمیان دوسرے خطبے کے لیے کھڑے ہونے سے پہلے جو وقفہ ہے، یہ ٹائمنگ ہے، اس میں دعا قبول ہوتی ہے۔ بہرحال علماء نے لکھا پورا جمعے کا دن، تاکہ قبولیت کی دعا میسر ہو جائے، حاصل ہو جائے، اس لیے پورے جمعے کے دن کو قبولیت دعا کے وقتوں میں سے رکھ دیا گیا۔ تیسرا، رات کے آخری حصے، پورے سال رات کے آخری حصے میں، جسے تہجد کا وقت کہتے ہیں۔ پانچواں، شب قدر کی 5 رات، 21، 23، 25، 27، 29، یہ راتیں شب قدر کہلاتی ہیں، شب قدر کہلاتی ہیں، لیلۃ القدر کہلاتی ہیں۔ شب فارسی میں رات کو کہتے ہیں، لیل رات عربی میں کہتے ہیں۔ تو شب قدر اور لیلۃ القدر یہ رمضان میں ہوتی ہے۔ ابھی جو ہوگی اس مہینے میں ہوگی وہ شب برات ہے، شب برات یا لیلۃ البرات ہے، لوگوں کو کنفیوز ہو جاتے ہیں وہ، تو لیلۃ البرات اور شب برات اس کو کہتے ہیں جو شعبان کے مہینے میں ہوتی ہے۔ لیلۃ البرات اور شب برات ایک ہے، اور شب قدر اور لیلۃ القدر 5 طاق راتیں ہیں۔ اسی طریقے سے جمعے کی شب میں، جمعے کی رات یعنی جمعرات کا دن گزر جانے کے بعد جو رات آتی ہے وہ جمعے کی رات ہوتی ہے، جمعے کی شب کہلاتی ہے۔ اسی طرح جمعے کے دن عصر کے بعد کا آخری وقت، یہ جو ہے قبولیت دعا کے وقت تھے۔ اب دعا مانگنے کا طریقہ کیا؟ بعض مرتبہ یہ سوال ہوتا ہے کہ دعا میں کیا مانگ سکتے ہیں اور کیا نہیں۔ جواب یہ دینا چاہتے ہیں، دینی ضرورت ہو یا دنیاوی، ہمارے بس میں ہو یا نہ ہو، پھر دنیاوی اعتبار سے چھوٹی ضرورت ہو یا بڑی، سب اللہ سے مانگ سکتے ہیں اور اللہ ہی سے مانگنا چاہیے۔ البتہ گناہ کے کام میں دعا مانگنا جائز نہیں ہے۔ دعا کتنی مانگنا چاہیے؟ جن کاموں میں تدبیر چل سکتی ہے، جن کاموں میں ہماری سوچ، ہماری محنت چل سکتی ہے، اس میں تو دعا اور تدبیر دونوں اختیار کرنی چاہیے، اس میں دعا بھی اور تدبیر بھی۔ اور جو اختیار میں نہیں ہے اس میں دعا زیادہ مانگنا چاہیے، حتیٰ کہ اس میں تدبیر کی جگہ بھی دعا ہی کرتے رہنا چاہیے۔ جو ہمارے طاقت اور بس میں نہیں ہے، ہم کچھ کر نہیں سکتے، تو تدبیر کی بجائے دعا ہی کرتے رہنا چاہیے۔
دعا کی حقیقت کیا ہے؟ دعا تو در حقیقت اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں اپنی درخواست پیش کرنے کا نام ہے۔ رٹے رٹائے الفاظ دہرانے کو دعا نہیں کہتے۔ رٹ لیے ہیں دعا، یہ دعا نہیں، بلکہ اللہ کے سامنے اپنے دل کی باتوں کو رکھنا، اپنی درخواست پیش کرنا، یہ ہے دعا۔ دعا کے آداب، اگر اللہ کے دربار کے پورے آداب کا لحاظ نہ ہو یا لحاظ نہ رکھ سکتے ہو تو کم از کم دعا اس طرح تو مانگنی چاہیے جس طرح بادشاہ کے یہاں یا بڑے آدمی کے یہاں، ڈی ایم کے یہاں یا ایس پی کے یہاں یا ودھائک کے یہاں یا ایم پی کے یہاں درخواست دیتے ہیں کہ درخواست دیتے وقت آنکھیں بھی اس کی طرف لگی رہتی ہیں، دل بھی متوجہ ہوتا ہے، صورت بھی عاجزوں کی، بے بسوں کی بناتے ہیں۔ اگر زبانی کچھ عرض کرنا ہوتا ہے تو کیسے ادب سے گفتگو کرتے ہیں اور اپنی درخواست، اپنی ریکویسٹ منظور کرانے کے لیے پورا زور لگا دیتے ہیں اور یہ یقین دلانے کی پوری کوشش کرتے ہیں کہ ہمیں آپ سے پوری امید ہے، ہماری درخواست میں پوری توجہ فرمائی جائے گی۔ پھر درخواست قبول نہ ہو، حاکم یا بادشاہ یا دنیا کا رچ اور بڑا آدمی درخواست دینے والے سے کہہ دے کہ افسوس تمہاری مرضی کے مطابق فیصلہ نہ ہو سکا، تو یہ شخص شکوہ شکایت کے بجائے یہی کہتا مجھے آپ سے کوئی شکوہ نہیں، کہ شاید قانون میں اس کی گنجائش نہیں یا میری پیروی میں، میرے کیس لڑنے میں کوئی کمی رہ گئی تھی، بہرحال مجھے آپ سے نا امیدی نہیں، پھر عرض کرتا رہوں گا، پھر آپ کو بہت لڑوں گا۔ اصل بات تو یہ ہے کہ مجھے یہ کہتے ہیں بڑے لوگوں سے، مجھے کیا ہے، مہربانی سے کام سے زیادہ عزیز ہے، آپ کی مہربانی کام سے زیادہ عزیز ہے، کیونکہ کام تو خاص وقت اور محدود مدت کی چیز ہے، آپ کی مہربانی تو عمر بھر تک لامحدود درجے کی دولت اور نعمت ہے۔ یہ ہم لوگ کہتے ہی خوب توجہ اور یقین کے ساتھ دعا کرنی چاہیے، یعنی یہ یقین کرنا چاہیے کہ دعا کی برکت سے اللہ تعالیٰ کی توجہ خاص جس کا وعدہ ہے وہ یقیناً حاصل ہوگی۔ اس کے علاوہ خاص مطلوب چیز کے ملنے کی بھی امید رکھنی چاہیے۔ اسی طرح دعا کے متعلق جلدی نہ مچائے، کہ یوں کہنے لگیں کہ بار بار دعا کرنے کے باوجود ہماری دعائیں قبول ہی نہیں ہوتی، حتیٰ کہ دعا مانگنے سے تھک جائے اور دعا مانگنا ہی چھوڑ دے اتنا کہنے سے، یہ بہت بری بات ہے۔ دعا کی قبولیت کا مطلب کیا ہے اور اس کے کتنے درجے، میں نے اس کو پہلے بھی بتایا تھا۔ دعا کرنے سے اللہ تعالیٰ کی توجہ بندے کی طرف ہو جاتی ہے، اگر مانگی ہوئی چیز کسی مصلحت سے نہ ملے تو تب بھی بندے کے دل میں تسلی اور قوت پیدا ہو جاتی، پریشانی اور کم ہمتی ختم ہو جاتی۔ حق تعالیٰ کی یہی توجہ دعا کی قبولیت کا یقینی درجہ ہے، جس کا وعدہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہر دعا مانگنے والے بندے کے لیے ہوا ہے کہ ہم دعا قبول کریں گے۔ قرآن کریم میں فرمایا گیا میرے بندوں مجھ سے مانگو میں دعا ضرور قبول کروں گا۔ تو دعا کی قبولیت کا پہلا درجہ یہ ہے کہ جو ہم مانگا ہے وہ چیز کسی مصلحت سے ہمیں نہیں دی گئی، تب بھی اللہ تعالیٰ اس بندے اور بندی کے دل میں تسلی اور طاقت پیدا کر دیتا ہے، پریشانی اور کم ہمتی اس کی ختم ہو جاتی ہے، اور یہی قبولیت کا یقینی درجہ ہے۔ دوسرا، حاجت کا پورا فرما دینا، یہ دعا کی قبولیت کا دوسرا درجہ ہے، یعنی جو مانگا وہ مل گیا، جس کا وعدہ مشروط ہے بندے کی مصلحت کے ساتھ، اگر بندے کی مصلحت کے مطابق ہوتا تو ہم دیں گے، بندے کی مصلحت کے مطابق نہیں ہوتا تو ہم نہیں دیں گے۔ نمبر 3، دعا کے نتیجے میں اس پر آنے والی مصیبتیں اور بلاؤں کو روک دیا جاتا ہے۔ اور اسی طریقے سے چوتھا درجہ بھی بعض علماء نے لکھا ہے، اس دعا کو دعا مانگنے والے کے لیے آخرت میں ذخیرہ بنا دیا جاتا ہے۔ دعا کب مانگنا چاہیے؟ جب دل چاہے، اور جب بھی کوئی حاجت پیش آ جائے تو اللہ کی طرف متوجہ ہو کر دعا کے آداب کی رعایت کر کے دعا مانگ لینی چاہیے۔ البتہ دعا کے قبول ہونے کے اوقات میں دعا کے قبول ہونے کی زیادہ امید ہے۔ دعا میں
اللہ دعا کی یہ اللہ کے رسول نے فرمایا الدعاء مخ العبادہ کہ دعا عبادت کا مغز ہے۔ پیارے آقا نے فرمایا دعا سے اللہ راضی ہوتا ہے، مانگنے سے اللہ راضی ہوتا ہے۔ ایک حدیث میں ہے کہ دعا ہی عبادت ہے، دعا هو العبادہ، دعا ہی عبادت ہے۔ تو اللہ کے نزدیک دعا سے بڑھ کر کوئی چیز قابل قدر نہیں۔ دعا آنے والی آفتوں اور مصیبتوں کو دور کرتی ہے اور آئندہ آنے والے مصیبتوں سے بچاتی ہے، اور دعا نہ مانگنے کا نقصان کیا ہے آپ کو معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں سے جو اللہ سے نہیں مانگتے ان پر اللہ ناراض ہوتا ہے، ان پر غصہ ہوتا ہے، غضب نازل فرماتا ہے، اللہ ان کو پسند نہیں فرماتا ہے۔ یہ چیز تو یہاں تک تھی۔ اب رمضان میں کیا رمضان میں کس بے قراری کے ساتھ، کس بے قراری اور بے چینی کے ساتھ اللہ سے دعا مانگی جائے، اس میں انشاءاللہ میں نیکسٹ کلاس میں پوری دعا بتاؤں گا کہ کس طریقے سے کس بے چینی اور بے دردی اور بے قراری کے ساتھ اللہ سے مانگی جائے، بے چینی اور بے قراری میں کیا کیا الفاظ نکلے اور کس کس کے لیے دعا مانگی جائے، میں انشاءاللہ اس کو نیکسٹ کلاس میں بتاؤں گا۔ ابھی آپ کو کچھ پوچھنا ہے تو پوچھ لیں۔ جی مفتی صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی مجھے پوچھنا ہے کہ کیا رمضان میں بھی کلاس ہوگی؟ یہ تو بتا دیا گیا ہے کہ رمضان میں کلاس نہیں ہوئی، مجھے تو نہیں ہوگی۔ کیونکہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ اور بھی بڑے بڑے بزرگان دین ہیں، وہ سب کا یہ اصول تھا کہ وہ اپنی علمی مجلسیں اور درس و تدریس پڑھنے پڑھانے کے سلسلے کو رمضان کے آنے کی وجہ سے روک دیا کرتے تھے، اور مدرسوں میں بھی چھٹی ہو جاتی ہے، لہذا میں تو یہی چاہوں گا کہ کلاس نہ ہو، اور ممکن بھی نہیں ہے کلاس، دن میں ممکن نہیں، رات میں بھی ممکن نہیں۔ آپ لوگوں کی جو رائے ہوگی اے ایم قاسمی صاحب اس کا فیصلہ کریں گے۔ جی میری رائے ہے کہ نئی کلاس ہو۔ بہت اچھا، اور ممکن بھی نہیں ہے نا، دن میں ہو نہیں سکتی، رات میں جو ہے تراویحوں سے اس وقت فارغ ہوں گے ہم۔ جی میرے ایک سوال پوچھنا ہے، کیا ہم لوگ گھر پہ میلاد مطلب کروا سکتے ہیں؟ میلاد کا مطلب یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی معتبر سیرت، آپ کا ذکر، آپ کی زندگی کے ایک ایک پہلو کو بیان کیا جائے، اور پردے کا معقول انتظام ہو، نہ چغلی غیبت نہ ہو، اور اسی طریقے سے سب لوگ خالص اس نیت سے آئے ہوں کہ ہم پیارے آقا کی سیرت سننے آئیں، کوئی لالچ نہ ہو مٹھائی وٹھائی کا، اسی طریقے سے کسی طرح کی مرد عورتوں کی گیدرنگ نہ ہو، تو اس صورت میں میلاد جائز ہے۔ میلاد میں تو میلاد غلط تو اس لیے کہا جاتا ہے، ایک تو اس میں غیر معتبر روایتیں پڑھی جاتی ہیں، غیر معتبر کتابیں پڑھی جاتی ہیں، دوسرا کوئی بہت ہی میک اپ کے ساتھ عورتیں آتی ہیں، تیسرا ان کا لالچ یہ ہوتا ہے کہ لڈو ملیں گے یا مٹھائی ملے گی، چوتھا یہ ہے کہ وہ پھر میلاد ہونے کے بعد وہاں پر تیرے میرے گھر کی، تیری میری بہو اور ساسوں کی لگائی بجائی غیبت کر کے جو تھوڑا بہت ثواب کمایا ہوتا ہے وہ سب ختم کر دیا جاتا ہے۔ پانچواں یہ کہ جس گھر میں میلاد ہوتا ہے اس گھر کے مرد بے روک ٹوک آ جاتے ہیں۔ اسی طریقے سے وہ اس میں لاسٹ میں کھڑے ہو کر سلام پیش کرتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ پیارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا رہا ہے، اس لیے ادباً کھڑے ہو کے سلام پیش کرتے ہیں۔ ان خرابیوں کی وجہ سے میلاد کو منع کیا جاتا ہے۔ میلاد منع نہیں ہے، یہ خرابیاں مروجہ میلاد منع ہے۔